یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ شجیع اللہ فراست سے علاقائی خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے کے بیچ راجیہ سبھا میں منظوری کے ساتھ اہم زرعی بلز کو ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2 زرعی بلز کی منظوری ہندوستانی زراعت کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2137 نئے کووڈ انفیکشنز پائے گئے اور 8 موتیں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی جملہ موتیں 1033 اور اب تک کے کیس 1,71,306 ہو گئے۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان بین ریاستی بس خدمات پر تعطل برقرار ہے۔ اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ پارلیمنٹ نے کسانوں کی پیداوار اور تجارت کے فروغ سے متعلق بل اور قیمتوں کی ضمانت پر کسانوں کو بااختیار بنانے اور زرعی خدمات بل 2020 کو منظوری دے دی ہے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن جماعتوں کے ہنگامے کے درمیان ان بلز کو منظوری دی گئی۔ بلوں کو سلیکٹ کمیٹی سے رجوع کرنے کے لیے اپوزیشن کی ترمیمات کو ایوان نے رد کر دیا۔ بحث کے دوران ایوان کو 10 منٹ کے لیے ملتوی کیا گیا، جب کانگریس، ترنمول کانگریس، بائیں بازو اور عام آدمی پارٹی کے بشمول اپوزیشن ارکان ایوان کے بیچ میں آ گئے اور بلوں کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے احتجاج کرنے لگے۔ جب ایوان کی کارروائی دوبارہ شروع ہوئی، ایوان صدر مارشلز کے گھیرے میں تھے۔ نعرے بازی اور گڑبڑ کے بیچ بلوں کو منظور کیا گیا۔ بلز کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی وزیر زراعت اور بہبودی کسان نریندر سنگھ تومار نے کہا کہ حکومت نے کسانوں اور ریاستوں کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ ان بل سے کسانوں کو اپنی پیداوار ملک میں کہیں بھی بیچنے کی آزادی ہوگی اور بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان قیمت طے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ان بلز کے ذریعے کسانوں کی پیداوار پر بہتر قیمتوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے اپوزیشن کے اس دعوے کو رد کر دیا کہ ان بلز کا تعلق کم سے کم امدادی قیمت پر ہے۔ انہوں نے صفائی دی کہ کم سے کم امدادی قیمت پہلے کی طرح برقرار رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2 کسان بلوں کی منظوری ہندوستانی زراعت کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے۔ کئی ٹویٹس میں انہوں نے پارلیمنٹ میں ان اہم بلز کی منظوری پر محنتی کسانوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ ان کے ذریعے زرعی شعبہ پوری طرح سے بدل جائے گا اور کروڑوں کسان بااختیار بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہوں سے ہندوستان کے کسان کئی رکاوٹوں میں بندھے ہوئے تھے اور درمیانی لوگ ان پر دباؤ ڈالتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں منظورہ بلوں کے ذریعے کسان ایسی مشکلوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلز کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کی کوششوں میں مددگار ہوں گے اور ان کے ذریعے کسانوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ کم سے کم امدادی قیمت کا نظام جاری رہے گا اور حکومت پیداوار حاصل کرتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کسانوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور ان کی آنے والی نسلوں کی بہتر زندگی کو یقینی بنائے گی۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا ہے کہ آج منظورہ 2 کسان بل سے کسانوں کو کہیں بھی اونچی قیمت پر اپنی پیداوار بیچنے کا موقع ملے گا اور اے پی ایم سی میں پیداوار بیچنے کی مجبوری ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسان وہاں اپنی پیداوار بیچ سکیں گے جہاں زیادہ قیمت ملے گی۔ وزیر نے کئی ٹویٹس کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کو گتے پر کاشتکاری سے مزید آمدنی حاصل کرنے کا سنہرا موقع ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسانوں کی استحصال سے آزادی کا لمحہ ہے اور انہیں ان کی پیداوار کے لیے ان کا جائز حق ملے گا۔ جاوڈیکر نے راجیہ سبھا میں بے لگام رویے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں نے غیر جمہوری انداز سے راجیہ سبھا کو شرمندہ کیا ہے۔ لوک سبھا کو شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا کیونکہ اپوزیشن ارکان زرعی بلز کی منظوری پر راجیہ سبھا چیمبر میں احتجاج کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ راجیہ سبھا کو بھی آج دوپہر ملتوی کیا گیا۔ کووڈ 19 وبا کے مد نظر راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 1 بجے ختم ہو گئی اور راجیہ سبھا کے چیمبر کو تیسرے پہر 3 بجے سے، جب لوک سبھا کا سیشن شروع ہونے والا تھا، سینیٹائز کیا جانا تھا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے چیمبرز کا استعمال دونوں ایوانوں کی کارروائی کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ارکان سماجی دوری کے طریقوں پر عمل کر سکیں۔
हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता 24 घंटों में एक दिन के अब तक के सबसे ज्यादा 12,06,000 से ज्यादा कोविड टेस्ट किए। अब तक 6,36,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने बताया कि हिंदुस्तान टेस्टिंग की वजह से मुस्बत केसों की जल्द पहचान कर रहा है और बर वक्त और असरदार इलाज हो रहा है, जिसकी वजह से मौतों की शरह कम हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 94,612 कोविड मरीज सेहतयाब हुए। वजारत ने बताया कि सेहतयाबी की शरह और बेहतर होकर 89.68% हो गई है। सेहतयाब मरीजों की तादाद 43 लाख से ज्यादा हो गई। इस दौरान हिंदुस्तान के कोविड-19 केस 92,605 नए इन्फेक्शंस के साथ 54 लाख से ज्यादा हो गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,133 मौतें हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 86,752 हो गई। ये खबरें आप आकाशवाणी हैदराबाद से सुन रहे हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,137 नए कोविड-19 इन्फेक्शंस पाए गए और 8 मौतें हुई। अब तक के जुमला केस बढ़कर 1,71,306 हो गए। फिलहाल रियासत में सरगर्म कोविड-19 केस 30,573 हैं। इसी मुद्दत के दौरान रियासत में 2,192 लोग ठीक हुए, जिसके साथ ही रियासत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की जुमला तादाद 1,39,700 हो गई। सेहतयाबी की शरह 81.54% है, जबकि मुल्क भर की सेहतयाबी की शरह 89.65% है। तमाम जिलों से कोविड-19 के मुस्बत मामलों की इत्तला है, जिनमें आदिलाबाद के 20, भद्रादरी के 51, जीएचएमसी के 322, जगतियाल के 42, जंगांव के 34, भूपलापल्ली के 21, गदवाल के 27, कामारेड्डी के 60, करीमनगर के 132, खम्मम के 90, कोमरम भीम आसिफाबाद के 16, महबूबनगर के 28, महबूबाबाद के 72, मंचिरियाल के 38, मेदक के 28, मेडचल मलकाजगिरी के 146, मुलुगु के 15, नागर कर्नूल के 37, नलगुंडा के 124, नारायणपेट के 9, निर्मल के 24, निजामाबाद के 72, पेद्दापल्ली के 48, सिरसिल्ला के 57, रंगारेड्डी के 182, संगारेड्डी के 65, सिद्दीपेट के 109, सूर्यापेट के 61, विकाराबाद के 29, वनपर्ती के 29, वरंगल रूरल के 24, वरंगल अर्बन के 90 और यदादिरी भोंगीर के 35 मुस्बत केस शामिल हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान बैन रियासती बस खिदमात पर तातुल जारी है। ओहदेदारों ने बताया कि इस मसले पर दोनों रियासतों के दरमियान बातचीत के चौथे दौर के लिए मजीद वक्त लगने का इम्कान है। तेलंगाना आरटीसी ने ऐलान किया है कि वो एक दिन में 1.60 लाख किलोमीटर के फासले पर तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तक बसें चलाएगी। हाल ही में होने वाली एक मीटिंग में फैसला किया गया था कि आइंदा हफ्ते इस बारे में ऑफिसर सतह की बातचीत होगी। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के 3 अहम बैरेजेस में आबगीर इलाकों से पानी का जबरदस्त बहाव है और वो अपनी मुकम्मल गुंजाइश को पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट इंजीनियर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं और पानी छोड़ रहे हैं। रियासत के दूसरे मकामात पर भी तमाम बड़े ज़खायर आब में यही सूरत हाल है। लक्ष्मी बैरेज में बहाव 2,60,000 क्यूजिक है और 85 में से 46 दरवाजे खोलते हुए उतना ही पानी छोड़ा जा रहा है। बैरेज में दस्तयाब पानी 3.3 टीएमसी है। प्रोजेक्ट से 94 मीटर पानी छोड़ा गया। सरस्वती बैरेज में बहाव और इखराज 1,60,000 क्यूजिक है। 66 में से 33 दरवाजे खोल दिए गए हैं ताकि पानी जारी किया जा सके। वहां दस्तयाब पानी 7.6 टीएमसी है। जीएमआर के तहत काम करने वाले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद ने महफूज सफाई सुथराई सहूलतें बरकरार रखने के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से एयरपोर्ट हेल्थ एक्रीडेशन हासिल किया है। जीएमआर की तरफ से जारी एक एलामिये में कहा गया कि हैदराबाद एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक के इलाके के एयरपोर्ट में से एक हवाई अड्डा है जिसे ये मुसल्लमा हैसियत हासिल हुई है। एलामिये में कहा गया कि ये एक्रीडेशन ACI एविएशन बिजनेस रीस्टार्ट रिकवरी गाइडलाइंस के मुताबिक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कारकर्दगी का नतीजा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदुस्तान में 7 कंपनियों के कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी के लिए प्री क्लिनिकल टेस्ट और एग्जामिनेशन की इजाजत दी है। मुमलिकती वजीर सेहत अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में ये बात बताई। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। पार्लियामेंट ने अपोजिशन जमातों के हंगामे के बीच राज्यसभा में मंजूरी के साथ अहम ज़रई बिल्स को पास कर दिया है।
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 2 زرعی بلز کی منظوری ہندوستانی زراعت کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے۔ تلنگانہ میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2137 نئے کووڈ انفیکشنز پائے گئے اور 8 موتیں ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی جملہ موتیں 1033 اور اب تک کے کیس 1,71,306 ہو گئے۔ اور تلنگانہ اور آندھر پردیش کے درمیان بین ریاستی بس خدمات پر تعطل برقرار ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔